Hello. Thank you Lord. Hallelujah. آیا صبح خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے میرے ساتھ کھولے گیا دوسرا سیموئل اس کا 24واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے. پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سیموئل اس کا 24واں باب اور 18ویں آیت سے باب کے آخر تک صفحہ نمبر 332 پر تلاوت کو سماعت فرمائیے گا. اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا جا اور یبوسی ارونا کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا. سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا کیا اور ارونا نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا. سو ارونا نکلا اور زمین پر سر نگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا اور ارونا کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے. ارونا نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے. دیکھ سوہدنی قربانی کے لیے بیل ہے اور گائے چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہے. یہ سب کچھ بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے. اور ارونا نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے. تب بادشاہ نے ارونا سے کہا نہیں بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سخنی قربانیاں نہیں گزرالوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو. سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مثقال دے کر خریدے اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سخنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائی. خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی. کلام مقدس کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے گا. مسیح میں عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں دوسرا سیموئل اس کا 24واں باب جو کہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے آخری باب ہے. یوں کہہ لیں کہ اس کتاب کے آخری الفاظ جس کو ہم وصیتی الفاظ بھی کہتے ہیں وصیت بھی ہوتی ہے یہ ایک وصیت بھی ہے جو آپ چرچ کے لیے اور آپ سب کے لیے میرے لیے ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ اس 24ویں چیپٹر کا آغاز اس طرح ہوا کہ لکھا ہے کہ خدا کا غصہ اسرائیل پر بھڑکا اور وجہ کیا تھی؟ لکھا ہے کہ داؤد کے دل میں ایک بات آئی کہ میں اپنی ساری جو فوج ہے اس کو میں گنوں کہ میری فوج ہے کتنی. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے داؤد کے دل کو ابھارا. لیکن تواریخ کی کتاب پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے شیطان نے داؤد کا دل ابھارا. تو یہ یہاں پر ایک بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابھارا اور وہاں لکھا ہے کہ شیطان نے ابھارا. تو بھائی اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہاں پر مسئلہ کیا تھا کیا یہاں پر ہے. اصل میں داؤد کے اندر یہ چیز چل رہی تھی کہ میں اپنی فوج کا شمار کروں ان کی کاؤنٹنگ کروں ان کی مردم شماری کروں. اور یہ بات شیطان نے داؤد کے اندر ڈالی ہوئی تھی. لیکن داؤد کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بات خدا کو ناگوارا گزرے گی خدا پسند نہیں کرتا. لیکن پھر بھی خدا نے پرمیشن دے دی. خدا کی مرضی کی دو کائنڈز ہیں سمجھیے گا. پہلی کہتے ہیں ڈیوائن ول
اور سیکنڈ ہوتی ہے پرمیسیو ول. ڈیوائن ول کا مطلب ہے کہ خدا کی الہی اٹل اور لا تبدیل مرضی ہے. لیکن پرمیسیو ول کا مطلب ہوتا ہے خدا چاہتا نہیں تھا لیکن خدا نے پرمیشن دے دی ہے. اب اس کا رزلٹ جو بھی ہوگا وہ خود ذمہ دار ہے. فار ایگزامپل خدا نے کہا بلعام تو نہیں جائے گا، ایسا لکھا ہوا ہے. لیکن جب اس کی دوسری بار اس نے پوچھا خدا سے تو خدا نے کیا کہا تھا؟ جا. اب خدا نے پرمیشن دی ہے، خدا نے اجازت جو دی ہے وہ اس کی مرضی کو دے کر. سو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ آگے ہم کسی اور جگہ نکل جائیں گے. لیکن بائبل کہتی ہے داؤد نے جب اپنے ایک سپاہ سالار کو یوآب کو بلایا اور یوآب سے کہا کہ تو جا اور پوری میری رعایا میں جا کر سارے لوگ فوجی شمشیر زن اور جو سپاہ سالار ہیں، سپاہی ہیں، جو تلوار باز ہیں، نیزہ باز ہیں، سب کو گن تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میری فوج کتنی ہے. یوآب نے کہا، بائبل بیان کرتی ہے اس کی 4 آیت میں، تو بھی بادشاہ کی بات یوآب اور لشکر کے سرداروں پر غالب رہی. یوآب نے بادشاہ سے کہا کہ تیرا خدا ان لوگوں کی خوف کتنے ہی ہوں 100 گنا بڑھائے. میرے مالک بادشاہ کی آنکھیں اسے دیکھیں پر میرے مالک بادشاہ کو یہ بات کیوں بھاتی ہے؟ حالانکہ سپاہ سالار کے اندر یہ بات ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کیوں فوج گننا چاہ رہے ہیں؟ خدا آپ کی فوج کو 100 گنا اور بڑھائے. لیکن نہیں بھائی، جنون سوار تھا کہ میں کس کو گنوں اپنی. بہت دفعہ ہم اپنی بلیسنگز کو اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن کیا؟ داؤد فوج کیوں گننا چاہتا تھا؟ تاکہ داؤد چاہتا تھا کہ میں فوج کو گنوں اور اس کو گننے کے بعد میں یہ جانوں کہ واہ میرے پاس کتنی بڑی فوج ہے. میں نے جہاں جہاں بھی فتوحات پائی ہیں میں نے انہی بہادروں کے سبب سے. یاد رکھیے خدا کی دی ہوئی برکتوں کو کبھی اکاؤنٹ نہ کیا کریں. پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارے اندر گھمنڈ سماتا ہے، یہ میری پاور ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری کوالٹی ہے، یہ میری خوبیاں ہیں، یہ میرا علم ہے. ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور لکھا ہے تقریباً 9 مہینے اور 20 دن لگے مردم شماری کرنے میں. 9 مہینے اور جب 9 مہینے اور 20 دن کے بعد یوآب سارا کچھ رعایا کو گن کر آیا تو بائبل مقدس میں یوآب نے لکھا ہے نامی آیت میں 24واں باب نامی آیت، اور یوآب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی. سو اسرائیل میں 8 لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے اور یہودا کے مرد 5 لاکھ نکلے. یوآب کہتا ہے بادشاہ سلامت 9 مہینے اور 20 دنوں میں ہم نے ساری مردم شماری کر لی ہے. تو اسرائیل میں آپ کے بہادر کتنے نکلے ہیں؟ 8 لاکھ اور یہودا میں کتنے نکلے ہیں؟ 5 لاکھ. لیکن 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے سنیے گا. اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا. گلٹی فیل ہوئی ہے داؤد کو. چلے خدا کا شکر ہے گلٹی تو فیل ہوئی ہے کہ نہیں؟ آج لوگوں کو گلٹی فیل نہیں ہوتی. آج لوگوں کو غلط کام کرنے کے بعد اپنے اندر گلٹی فیل نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے جس بندے کو احساس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے سمجھے گا اس کا ضمیر مردہ ہو گیا. جس بندے کو اس کا ذہن اس میں ہمیشہ نہ دے کہ میں نے رانگ کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، تو سمجھائیے گا آپ کا ضمیر مر چکا. لیکن اگر غلطی کرنے کے بعد آپ کا ضمیر بے چین ہے، آپ کی روح بے چین ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ضمیر کیا ہے جی؟ زندہ ہے. کیا لکھا ہے؟ اس کا دل بے چین ہوا اور داؤد نے خداوند سے کہا یہ جو میں نے کیا سو کیا لکھا ہے؟ بڑا گناہ کیا. اقرار کر رہے ہیں کہ اگر خداوند مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گھمنڈ میں آ گیا تھا، مجھ میں غرور سما گیا تھا اور میں نے کہا واہ جی واہ میری کتنی بڑی
बड़ी कलीसिया। कई दफा पादरियों में भी घमंड आ जाता है, और पाजी मेरी अन्निया ब्रांचा ते पाजी मेरे अन्ने गिरजे ते पाजी मेरी एडी बड़ी कलीसिया। याद रखिए, जब जब भी खुदा बढ़ाता जाए हलीम होते जाए। जब जब कहते हैं कि चुके दरख्त को फल क्या होता है जी, तो जो आकड़ जाते हैं वो हवाएं में क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। लेकिन उसने कहा मैंने गुनाह किया, अब है खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तो अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई है, क्योंकि उसने अपनी फौज गिनी है। और ये चीज खुदा को पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जंगें दाऊद करता था, क्या जब उसने जूलियस से जंग की उसके पीछे सूरमा खड़े थे कि वो अकेला ही था? क्यों जी? उसने क्या कहा था, तू तो तलवार भाला लेकर आया है, लेकिन मैं तुझसे लड़ने के लिए रब्बुल फौज का। लेकिन अब जैसे जैसे उसको फतूहात मिलती गई ना, आकड़ आ गई। वाह जी वाह, अन्नियां मेरियां फैक्ट्रियां, अन्नियां मेरियां गड्डियां, अन्ने मेरे वर्कर, अन्ने मेरे एहलकार, अन्नी मेरी कोठियां। तो भाई ये चीजों से खबरदार रहा करें। लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को क्या करता है, सरफराज करता है। लिखा है आगे सुनिए, सो जब दाऊद सुबह उठा तो खुदावन का कलाम चाँद पर जो दाऊद का गैब बिन था नाज़िल हुआ, और उसने कहा कि जा, खुदा ने कलाम किया चाँद नबी से। सुबह दिन चढ़ा तो खुदा ने नबी को भेजा, जा दाऊद के पास जाकर उसे मेरा पैगाम दे। और पैगाम क्या था? 3 ऑप्शन है सजाओं के। तूने गुनाह किया, हमाकत की, बदी की, मेरा गुनाह किया, तूने अपनी फौज पर, अपनी बहादुरी पर, अपने औजारों पर, अपने सारे बालों तलवारों पर फख्र किया। इसी दौर में ज़बूर में कहा था, किसी को घोड़ों का भरोसा है तो किसी को रथों का, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का। इसी ने कहा था, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कभी। इसी ने कहा था, खा लश्कर मेरे खिलाफ है माज़द हो, मैं किसी पला से। क्या जी फौज भी नहीं ले ऐसे? एक दफा ना लोगों को बड़ा घमंड है, हालेलुया 5 पुत्र ने, शुक्र है खुदा दा, 5 की ने ते 5 करोड़ की कादा फकर है, 5 जहाज हेलीकॉप्टर, पर एक ही हुए पर चंगा है ना। तो फकर मत किया करे जो भी खुदा ने आपको दे दिया। लिखा है नबी ने आकर क्या कहा, सुनिएगा, पानिए जात और दाऊद से कह, खुदावंद जो फरमाता है, मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं। नबी को कलाम दिया जा, क्या ऑप्शन है जी? 3 क्या है? पिज़्ज़े नहीं लिखा, 3 पिज़्ज़े हैं। हैं जी? ना 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 ना, एक पिज़्ज़े के साथ एक पिज़्ज़ा क्या है? नहीं, ये नहीं। 2 शर्टों के साथ एक शर्ट क्या है? नहीं, लिखा 3 बलावा ने। हमें मुफ्त चीजें बड़ी पसंद है ना? फ्रिज के साथ टीवी फ्री, शैम्पू के साथ साबन, इतने 3 बलावा फ्री। 10 भाई दाऊद केड़ियां बलावा चाहिए ने? ऑप्शन तेरे ऊपर छोड़ता हूं। और सुनिए, ये 3 बलाएं क्या है? तो इनमें से एक को चुन ले, ताकि मैं उसे तुझ पर। मेरी दुआ है कभी ऐसी ऑप्शन आपको ना मिले। मेरी दुआ है, खुदा ने कलाम किया, 3 बलाएं हैं जो अपने लिए चुनना चाहते हो, चुनो के लिए तूने गुनाह किया है। क्या लिखा है? बलाएं क्या है? लिखा है, सो बाइबल बयान करती है, सो जाब ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया, उससे पूछा, तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे? पहला ऑप्शन है, खुदा ने कहा क्या 7 साल तेरे मुल्क में रोटी का काल पड़े, पानी का काल पड़े, कहत पड़े? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड
پھر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سنیے گا، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے، ہاں دشمن تجھ پر حملہ ہو اور تو بھاگے، دشمنوں سے بھاگتا پھرے 3 مہینے، 7 سال، آگے کتنے؟ 3 آپشن کیا ہے؟ اور وہ تجھے رگے دے یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو۔ 3 آپشن ہے، 7 سال قحط پڑے، 3 مہینے دشمنوں سے بھاگتا پھرے، یا 3 دن کیا ہے جی؟ وبا۔ آگے داؤد کی بات سنیے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے داؤد نے، آگے لکھا ہے، اور میں اس سے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں؟ داؤد نے ذات سے کہا میں بڑے سکنجا میں ہوں۔ مشکل حالت تھی، کہتا ہے میں بڑے سکنجا میں پھنس گیا ہوں، کیا 7 سال قحط کو قبول کروں، 3 مہینے دشمنوں سے بھاگتا پھروں، یا 3 دن میری مملکت میں وبا ہے، بڑے سکنجا میں ہے۔ لیکن کیسی خوبصورت بات ہے، سنیے گا، کہتا ہے ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں۔ کہتا ہے میں 7 سال قحط نہیں، میں دوسرے لوگوں سے جا کے روٹی کیوں مانگوں، میں دوسری قوموں سے کیوں کہوں کہ بھائی ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دوں، یا میں کیوں دشمن سے بھاگتا پھروں؟ خداوند میں تیری رحمت کے وچ رہنا چاہنا، مجھے پتا ہے کہ تو رحیم ہوئی ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں۔ اور داؤد نے یہی لکھا تھا اپنے رب کے بارے میں، اس نے کہا تھا اس کا قہر دم بھر کا، اس کا کرم عمر بھر کا ہے۔ تو کہتا ہے اس کی رحمتیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی، کہتا خداوند تو 3 دن میری مملکت میں وبا کو بھیج دی، اور مجھے پتا ہے کہ تو کسی جگہ پر آ کے رحم کر دے گا، تو ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، رحم سے بھرا ہوا خدا ہے، تو رحمتوں کا بانی مہربان خدا ہے۔ انسان مہربان نہیں کرتا، انسان رحم نہیں کرتا، انسان ترس نہیں کھاتا، لیکن تو رحم کرتا ہے، تو ترس کھاتا ہے، تو مہربان ہے۔ اور مجھے پتا ہے اگر میں تیرے ہاتھ میں پڑ گیا تو میری ہلاکت نہیں چاہے گا۔ سو بائبل کیا کہتی ہے؟ سو اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیرسبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی، 70,000 ایک دن جو 70,000 مرے، آلے 2 دن باقی سن۔ آگے سنیے گا کیا ہوا، لکھا ہے اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے۔ اب فرشتہ کہاں پر آ رہا ہے؟ کہاں پر ہلاک کرنے آ رہا ہے؟ تو بھائی یروشلم تو بادشاہ کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بویا بچ ہن کھڑے ساڑے پیر۔ فرشتہ مارنے کے لیے اب اس کی اگلے دن کا جو اس کا ٹارگٹ ہے یروشلم ہے، تاکہ وہاں لوگوں کو مارے۔ سنیے کیا لکھا ہے، جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے، تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا، اور اس فرشتہ سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا یہ بس، اب اپنا ہاتھ رو کے دے۔ ہے نا انہوں پتا سی داؤد نو کدے ہاتھ چھپاوا، میں کدے ہاتھ چھپاوا کہ یہ خدا تو رحیم ہے۔ تو جیسے ہی خدا نے اوپر سے دیکھا کہ 70,000 تو پہلے مر گئے ہیں، اور اب فرشتہ یروشلم میں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھا خدا نے کہا فرشتے سے روز میں ہاتھ بس کر، بس ہو گئی، ختم کر۔
مجھ سے اب اور موتیں نہیں دیکھی جا رہی. اور لکھا ہے اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونہ کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا. کنے دیکھا؟ داؤد نے فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کو کیا کر رہا تھا جی. تو خداوند سے کہنے لگا دیکھ گناہ تو میں نے کیا ہے. اے پاک یاد خدا رحیم مہربان عظیم رحمتوں کے مالک، دیکھیے اپنے فرشتے کو جو لوگوں کو مار رہا ہے. گناہ تو میں نے کیا ہے، خطا تو مجھ سے ہوئی ہے، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے. لفظ کیا استعمال کیا اس نے؟ بھیڑوں. اپنی رعایا میں بھیڑا کہتے ہیں، اور کہتا ہے سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے. کہتے خداوند ایز اے لیڈر دی روح، یہ ہے لیڈرشپ سپرٹ. خداوند ان کو بخش دے، گناہ تو میرا ہے، میں حاضر ہوں، میرا خاندان، میری بیوی بچے حاضر. یہ ہے سیکریفائس لیڈرشپ کا طریقہ. اور لیڈروں کو قربانیاں دینیاں پڑتی ہیں. یاد رکھو اس لیے میں کیا خداوند جان دو میں تے بچیا پیا. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کے اس سے کہا جا یبوسی ارونہ کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا. جاد کو کلام ہوا اور اس نے کہا داؤد خدا کہتا ہے دیکھ میرا فرشتہ ارونہ کے کھلیان میں کھڑا ہے. اس کے آگے وہ نہیں جا پا رہا، اس کو وہاں پر روک دیا گیا ہے. اسے وہاں پر کہا گیا خبردار یہاں سے آگے اب تو نہیں لوگوں کو مارے گا. فرشتہ وہاں پر کھڑا ہے، تو وہاں کھلیان میں جا اور کیا کر جی. لکھا ہے وہاں پر ایک جا کر کیا بنا خداوند کے لیے. سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند نے حکم دیا تھا. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ داؤد کون تھا؟ کس کو پتہ ہے؟ بادشاہ تھا. کون سی؟ کسی نوکر کو نہیں بھیجا، کسی وزیر کو نہیں بھیجا، کسی سپاہی کو نہیں بھیجا، خود جا رہا ہے. یہ ہے تابعداری خدا دی. خود گیا ہے، اپنی شاہی لباس اتارا، اپنا تاج اتارا، اپنے سونے کے ہار شار سب اتارے. اے بھائی یہ میری بادشاہی، یہ بڑا ہے میرا چوگا، یہ بڑا ہے میرا تاج. اب مجھے خدا نے حکم دیا ہے، اب مجھے جانا ہے. اپنے عہدے اپنی کرسیاں ایک سائڈ پہ کر دیا کرو. چرچ میں جب آئیں تو ہاں صاحب، کھوکھر صاحب، پٹی صاحب، راجپوت صاحب، ایسی کرنا ہے، ملک صاحب، چودھری صاحب، یہ سارے پیچھے چڑھ گیا ہے. کی کرنا ہے نا؟ اب مجھے بتائیے گا میں پادری آپ کا ہوں کہ خدا کا ہوں؟ خدا واسطہ پادری ہیں؟ یسوع واسطہ پادری ہیں؟ نہیں. یسوع کے لیے آپ ایلڈر ہیں. وہ ایلڈر صرف تواڈے ہیں، دیگر ہم آپ کے ہیں، پادری ہم آپ کے ہیں، بشپ ہم آپ کے ہیں، مبشر ہم آپ کے ہیں، لیکن اس کے ہم بچے ہیں، اس کے ہم خادم ہیں. اس لیے یاد رکھا کرو یہ سارا کچھ بات چھڑ کے. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ گیا ارونہ نے نگاہ کی. سنیے گا، کھیت کا جو مالک ہے اس نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا. سو ارونہ نکلا اور زمین پر سر نگو ہو کر بادشاہ کے آگے. اس نے دور سے دیکھا میری مملکت کا، میری
ریاست کا کنگ بادشاہ آ رہا ہے. اگر آج آپ کو خبر ملے کہ چرچ بھیجنا وزیر اعظم عمران خان صاحب آ رہے ہیں, کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا وہ ہمارے چرچ میں؟ یار پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ہمارے چرچ میں, تو کیسے آپ تیار ہو کے آئیں گے؟ ہم یہاں پر کیسا, ہمارے جو شہر میں نا کبھی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں تے میونسپل کمیٹی والے سڑکاں صاف, کوڑے چکو, پانی ترانکو, پودیاں نو پانی لاؤ. کون آ رہے ہیں جی؟ بعد چ پاوے سارا سال کٹے پہ آ رہا ہے, لیکن ابھی کون آ رہا ہے جی؟ لیکن سنیے, وزیر اعظم کوئی وزیر آئے تے پاوے نہ آئے, ہمارا خدا لازمی اپنے لوگوں میں آتا ہے. اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے کیا ہے لکھا, بادشاہ اس سے سجدہ کرتا ہے. اور لکھا ہے ارونہ کہنے لگا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ کہتا بادشاہ سلامت تسی میرے کو آئے ہو کی گل ہے, آپ کیوں آئے ہیں؟ کس نوکر کو بھیجتے کیا کام ہے؟ سنیے گا, داؤد نے کہا یہ کھلیان تجھ سے خریدنے. یہ بات سمجھ سے باہر آ گئی ہے بادشاہ, پورا ملک اس کے اندر ہے, جہاں مرضی جا کے قدم رکھے وہ جگہ اس کی ہو جائے. لیکن کہتا بکیے میں تیرے کو کھیت خریدن آیا. یہ بات سنی ارونہ نے تو کیا لکھا ہے, تاکہ ایک مذبح بنائے تاکہ لوگوں میں سے کیا ہو جائے. ارونہ نے 22 آیت, ارونہ نے داؤد سے کہا میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھا. کہتا ہے بادشاہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, وہ پیٹا شیٹا ساگے تہاڈیاں لووں تے دیو قربانی. آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ میں خریدنے آیا ہوں؟ بھائی یہ سارا کچھ آپ سنیے گا, لکھا دیکھ سوگنی قربانی کے لیے بیل ہیں, دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہے, یہ سب کچھ ہے. بادشاہ ارونہ بادشاہ کی نظر کرتا ہے, تسی لگو پیسے نہ دو. بادشاہ احمد یہ بیل بھی ہیں, یہ لکڑیاں بھی ہیں, ایندھن بھی ہیں, اوزار بھی ہیں, یہ سب کچھ لیں, یہ آپ کو فری دے رہا ہوں. اب بادشاہ وہ ہمارے لے دیو قربانی. اب وہ پڑھو کیا ہے, اور کہتا ہے ارونہ نے بادشاہ سے کہا خداون تیرا خدا تجھ کو کیا کرے, نال تو آ بھی دین لیا جو انہوں بادشاہ قربانی بھی دین لیا ہے, بیل بھی دین لیا ہے, لکڑیاں بھی, ایندھن بھی, سارا کچھ, اور نال دعا دین لیا. بادشاہ آپ قربانی کرو پر صدقے جامع بادشاہ دے اینا مٹھے تے سونے لفظاں تے جس نے مجھے نئی تحریک دے دی ہے. فری ملن دیا ہم سارا کچھ قربانی کرنے کے لیے. تو دسو جڑا فری ملتا ہے کچھ چھڑتا بندہ. اور دسو 2019 میں روس میں کمپنی تھی ڈومینو پیزا, اعلان دیا انہوں نے, کہتے ہیں جو ہماری کمپنی کا ٹائٹوس اور لوگو اپنے جسم پر اس کو گندا کروائے گا, لگائے گا, اور تصویر کھینچ کے اپنی آئی ڈی پر لگائے گا, اس سے ساری زندگی پیزا فری ملے گا. روس کی کمپنی نے اعلان کیا. ہوا کیا, چند دنوں کے بعد ہی ہزاروں لوگ ان کی شاپ پر آئے ہوئے تھے. اور جناب اس کمپنی کا ٹیٹو اور اس کے لوگو بنا کے ہاتھ پر اپنی آئی ڈی پر لگائے اور فری پیزا لین. وہ کمپنی بندے ہوئے جو کہتے ہیں فری پیزا, دیکھیں پیزا کی ملنا سی فری جائے تک یہ نہیں چھڑتے ہے نہیں, وہ بھی لے لیتے ہیں. فری چیک اپ, فری لنگر ہے نا, چھڑنے کے نہیں فری کو چیز. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں ان کو بائبل نہیں پڑھنی آتی اور ہم کہتے ہیں بائبل فری ملے گی. باجی آ جائے من میں دے باجی پڑھنا ہوتا نہیں, چلو میں رکھوں گی کہ اور دے کھولنا تھوڑ سے کہ وہ پڑھ لگے ہے نا. تو یہاں پر بادشاہ کو کیا لکھا ہوا ہے,
सारा कुछ की मिलन दिया सी तो बादशाह ले लिया फ्री मिलन दे। लेकिन फिर मैं कहा सदके बादशाह ने लफ्ज़ां पर गौर करना, अपनी बाइबल में पढ़ो के लिखा है। तब बादशाह ने अरुणा से कहा नहीं नहीं अरुणा, तेरे बैल, तेरा ईंधन, ये लकड़ियां मैं जमीन फ्री नहीं लूंगा। आपका शुक्रिया, आपने मुझे ऑफर दी है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे जमीन फ्री देने को ऑफर की, ये बैल, ये ईंधन, लेकिन सुन अरुणा, मैं तुझसे फ्री नहीं लूंगा। क्या लिखा है? नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सोतरी कुर्बानियां नहीं गुजारूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। ये लिखा है जिस पर मेरा कुछ फ्री फ्रो नहीं। अरुणा, मुझे अपने खुदा के लिए कुर्बानी करनी है, मुझे अपने खुदा के लिए मज़बा बनाना है। मेरे मुल्क में 70,000 लोग मरे हैं और मैं फ्री कुर्बानी नहीं दूंगा, पैसे पे करूंगा तुझे जगा के। हालांकि मैं बादशाह हूं, जबरदस्ती भी ले सकता हूं, को रोक सकता था उसको। बंदा आप ऑफर कराने दे, ओने की क्या है? अरुणा, अपने पर्स में से पे करूंगा, मैं मुफ्त वाली कुर्बानियां खुदा नहीं पेश करनी है। आज कई लोग हैं चर्च में, कलीसियों में, वो मुफ्त की चीजें खुदा को देते हैं। ऐ तोहफा के वालों आया होना क्या अगे बढ़े ओके जगह चलो। सुनिए मेरी बात, कई लोग मुफ्त की चीजें खुदा को देना पसंद, कई लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं चल यार तू मेरे पैसे तू पाला यार। पैसे किसकी जेब में से निकले? पाए कि नहीं? बरकत कौन करेगा? जिदी जेब जो निकले। कई दफा चर्च में बड़े लोग ना दस खाते हैं, चल यार मैं तेरे पैसे दे देंगे जेब, कोई बात। वो कहता हो दे दो भाई, बरकत तो नहीं तुझे मिले, बरकत उसकी जेब में से निकले उसको मिलेगी। दोनों पता सी, जे जगह फ्री मिल गई, कुर्बानी फ्री मिल गई, तो बरकत किसको जाएगी? अरुणा को। कहता नहीं, अपने बटवे जो पैसे कटाऊंगा, कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दूंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, कभी मुफ्त में मिली चीजें, इनाम में मिली चीजें, या कोई आपके बदले अदा करे चीज, कभी ऐसी कुर्बानी खुदा को मत दे। अरे अपनी जेब जो खर्चा करो। आप मुझे बताइएगा, हर साल हम दवाइयों पर क्या करते हैं? बच्चा बीमार तो है तो पैसे कौन तारता है? मुसाए कौन तारता है? आप खुद। आप हर साल खेलों पर, फैशन थे, मेकअप थे, कितने पैसे खर्च करते पता हो? थले मुंह काला होता है, उते बेस ला के चटाका छड़ते हो है। वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये दे 4-2,000 रुपया खर्चते हो कि नहीं खर्चते? वो बोलते नहीं हो भैनों मेरे लिए बोलते नहीं। एक स्टाइल बनवाने का किसी के 1,000 रुपया लागेगा, 1,000 एदा है नहीं लगे नहीं तो फिर भी काफी लग गए धौन काली, हाथड़ी काले, तो बस मुंह चिटा बीबी कहती है बड़ी बड़ी चिट्ठी बनी कितने पैसे ला के। अब मुन्नों को बंदा व्यास या ऐसा कहते पैसा भी कहीं नहीं चाहिए
میں کہ بھائی لوشن آئے بس لا کے آ گئے کہیں اتنے پیسے بھی لا کے بھی کام خرید نکلتا تھا لے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں سڑکوں پر فلموں پر ہسپتالوں میں شادیوں میں ماتموں میں دسموں میں برسیوں میں سالگرہوں میں ہوٹلوں میں روز کے کھانوں پر بچوں میں موبائل بدلتے بڑے پیسے لاتے ہیں اچھا میں حیران ہوں میرے خیال سے میرے چرچ میں کوئی بندہ غریب نہیں ہے ہر ایک دے کول کٹو کٹ 20 تو 25,000 موبائل تے ہے کہ نہیں ایک تو کتے ہوتے ہے کہ نہیں تے ذرا کو 2 مہینے موبائل کرو یار نہیں ہوں دل کرتا میں ہے کراواں خرچتے ہو کہ نہیں ویلو ہم نہیں بات نہیں کرنی خرچتے ہو کہ نہیں سیر و تفریح پر پیسے خرچتے ہو کہ نہیں کھوٹی پر پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ نہیں کپڑوں پر پیسے خرچ کرتے ہو کہ نہیں اب بول دے نہیں گاڑی وال لوہانتے پیسے خرچ ہو کہ نہیں چربی لوہانتے پیسے خرچ ہو کہ نہیں اب بول دے نہیں جو یہ سارے خرچے کر رہے ہیں پھر باربیکیو تے خرچے ہیں کہ نہیں نئے گھر بنانے کے لیے پھر دونوں ہوندے پیسے خرچے ہیں کہ نہیں لو جی میں کدھر گیا موبائل ہو رہے میں کہ شادی پینڈ کریں گے آسرے کدھر تجھے پاس سے وہ نا جناب بوتل نکرے لائی میں دوروں ویٹ لے میں عثمان بھائی میں پھڑیا موبائل میں نے کہا میں کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں کھائیں انہیں سب منڈے منہ تھلے کر دیں ملنا بھی پورا گیم بنائی بڑی سی 1600 گئے وہ سائڈے پہ سی شرابوں پر سگروں پر نسواروں پر جوا کھیلتے ہیں ناک رکھنے کے لیے بھی پیسہ خرچتے ہیں عیش و عشرت پر کبھی آپ نے سوچا پورا مہینہ پورا سال کتنے پیسے خرچتے ہو لیکن جب باری آتی ہے خدا کے اوپر خرچنے کی تو پھر وہاں پر ہماری ماں مر جاتی ہے میں ساتھ میں کیا میں کر سکتا ایک بیاہ کل بک آیا میں نے دوڑ لگی میں ہوں کدی ہوں کہ جا پھر میں لا کے ملنے کر گیا ہوں نا کافی تب میں کہا کدی میں گڈی جاؤں انہیں کیا پیسہ مالو برات آگے دے پوئے ہوتی تھے جلدی کرو میں بڑا خوش ہو گیا اب بڑا میری جہاز جناب انہوں وی آئی پی کھانے میں سامنے کھلو گیا ملی ملی کرا میں کہ کون ہے کچھ نہیں کاک نہیں میں پوں بنا کے چلے اور اس وہاں صاحب آنے ہاں جی میں کہا لڑ رہے ہیں جن اور سارے پوائنٹ اور دیکھنا نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھاک میرا بھی لوگ تو بھائی ہوتا کیا ہے ہم لوگ خدا کے کاموں کے لیے کیا کرتے ہیں وہاں پر کیا دیتا ہے لیکن آج بھی کئی ایسے لوگ ایسے خاندان ہیں جو خدا کے لیے دینے میں دریغ نہیں کرتے خدا ان کی تعریف کرتا ہوں لاسٹ سنڈے میں نے سرمن دیا خدا کی روح کی رہنمائی میں اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس سنڈے جو پہلے پھلوں کی عید ہوگی ہم پھل لے کر نہیں آئیں گے کچھ لوگ نیچے آئے ہوئے ان کو شاید تھا پتا لیکن چلیں خدا آپ کو برکت دے ہم نے اعلان کیا تھا کہ لوگ اپنا اپنا ہدیہ انولد میں لے کر آئیں گے اور ہم وہ ہدیے جو ہے اکٹھے کریں گے جتنے میں جمع ہوں گے ہم اپنے چرچ میں نیچے پتھر لگوائیں گے اور کارپیٹ بچھوائیں گے چرچ کے بعد کافی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم سارے یہی سوچ رہے تھے پھل کیا کریں گے اس بار ہم پیسے دیں گے ہمارے خدا کے گھر میں پیسہ لگے ہماری بہن پیچھے بیٹھی ہے پہلے وہ نیچے سے کہتی پیسہ دی پتھر کا کنا خرچ ہے میں کہ بہن بڑا خرچ ہے کہتی کنا ہوئے میں کہ 2 لاکھ کہتی میں دے گی خدا کی بلیسنگ ہے پچھلے مہینے میرے بھائی سنی ہے بیٹی کائنات ہے انہوں نے بھی چرچ کے کام کے لیے 1 لاکھ دے دیا کتنا ہو گیا
कितना हो गया 3 लाख। एक और बहन ने बहन क्या मैं ना लिया मसला बनना मेरे घर, मैं कहने का चौका कैंप करा दे, मैं कह चलो ठीक है। उसने कहा भाई साहब 50,000 चर्च के लिए मैं दूंगी। कितना हो गया 3.5 6 लाख रुपए का खर्चा है, 3.5 आ गया ते 2.5 रह गया, वो भी थले अभी तक तो हो जाना नहीं। हालेलुया। ये आपको बता रहा हूं कि खुदावन का शुक्र नहीं, पादरी सारे मेरे बड़े खिलाफ ने कहने और भाई है मुस्तेद है के मुंह कर दे क्रिश्चियन को तेन थोड़ा नहीं होता ही ओ आगे बैठे को दिक्कत को बैठ बनावे के सफाई कर देना क्यों यार सर। लेकिन मुझे आज इस जगह पर खड़े होकर ना यकीन जानिए खड़े होकर मुझे अपनी चर्च पर फख्र है। हालेलुया हालेलुया। पता क्यों फख्र है? हम सब लोग इतने अमीर लोग नहीं है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगले ये हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारा चर्च यहाँ से अमीर है, इधर से अमीर है। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है दाऊद ने कहा मैं ऐसी कुर्बानियां नहीं गुजारूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हो। मैं खर्च करूंगा। कलाम में लिखा है 12 वर्ष की खतून ने, वो कहती है उसने अपना सारा पैसा किस पर खर्च कर दिया? बीमारी पर, लेकिन शिफा पाई नहीं पाई। लेकिन एक दिन जब उसने यीशु की पोशाक छोड़ी मुफ्त शिफा पाई। इतना पैसा 12 साल पैसा खर्चा तबीबों पर नहीं आराम आया, लेकिन आज यीशु को छूने से शिफा मिल गई। मुसरत बेटे की बात सुन ले, बाइबल में उसने अपना सारा माल बद चलनी में उड़ा दिया। याद रखिए अपने पैसे को संभालिए। खुदा आपके पैसे के बारे में फिक्रमंद है, खुदा का प्लान आपके पैसों के बारे में है, लेकिन हम अपना पैसा संभालते नहीं। जैसे कुछ पैसे हमारे पास आए, हमने अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा दिया। अच्छा पहले हम गुजारा करते थे 6-7 हज़ार सूद वाले थे, लगे ना पता शोहर को वो पैसे में उन्हें हाथ रखा जाके 15 वाले थे। केड़े वाले थे? वो आंधा वो ले कर दिए मुझे। क्यों? क्योंकि अब इसके पास बरकत है, ब्लेसिंग है। तो भाई जिसके पास इतनी बरकत है खुदा उसको उसी तरह से देता है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, लिखा है साल 11 बाब की 24 में, कोई तो बिछाता है तो भी तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से दरेक करता है तो भी कंगाल है। सो याद रखिए खुदा के लिए जब भी करें कुछ तो जहां तक हो सके अपने पर्स में से दिया करें। केड़े तो मेरी मान के को थोड़े पर्स खाली नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये नहीं कहना कि मेरे पादे चल मैं तेरे पा देना, चल ऐ तो फायदा आया मैं तो पता आजकल ये बात है, ये तो सूट आया और अगला चढ़ा वो लगे नहीं तो कई बार बाकी है जो आप देते हो तो वापस आएगा है। मैं ऐसा ही है, ऐसा भी मेरा बात होता है। कभी ऐसा कि मैं आते हो रहा है, मैं और फ्लोरा ब्याज मैं दे कहते मुझे आ गया। कई लोग हमारे लोग संभाले होते हैं, संभाल कर के ब्याह के कम होंगे। तो कई लोग ऐसे भी हैं वही सूट निकाल के देते किसको बोला 5 साल ये सूट आएगी तो दरबार आएगी तो फेंक से तो आपका लेके दे और ये तो की गया है जी कुछ नहीं तो बाहर बकरा पा सकता। हमने हैदर साहब को भी सूट दिया, भाई साहब को भी सूट दिया। वो सूट और किड़े जमाने के फैशन मुक मक गए, वो स्वाए के नाम पूरे ना जगह है क्यों कपड़े चार वो जमाने 3-5 साल पहले सूट हो भाई तो जवान हो गया भाई उन्हें दे दो पूरा से उन्हें कहा थोड़ा और कपड़ा ला
تو بھائی یہ جتنی قربانیاں نہیں ہیں جی، ایسی قربانیاں نہیں. مجھے یاد ہے کہ پادری عمران پروہی جو میرے شاگرد ہے وہ ایک کام کرتے تھے، میں نے سمجھ نہیں سی ہوتی، یہ کافی سالوں کی بات ہے. جب کسی میٹنگ میں ہم ہوتے تھے نا تو جب ہدیے کی باری آتی تھی تو مجھے اپنے پرس میں سے نکال کر ہدیے پیسہ میں پڑھو پاؤ. میں کہنا نہیں یار وہ پیسہ پڑھو. وہ ایک باری، دو باری، تین باری، چار باری، پانچ باری، بابا نے کام بھی بنا لیا. ایک دن میں سوچ لگا یار جب ہدیے کی باری تھی یہ مجھے اپنے پرس میں سے پیسے نکال دیتا ہے تو برکت یہ لے جاتا ہے، یہ میں نہ کی کرن دے. میں نے سمجھ لگی میں کہا بہت سیاح ہے یہ ہدیہ ایک کٹ کے من دیتا ہے تے پاس ہے میں لگتا ہے میں ہی پایا پر برکت کون لے گیا. اور بعد میں کہا پاگل نہیں میں تو بڑا شعر کوئی میں کہا اپنے پرسوں کٹ کے پانا. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جیب میں سے نہیں نکالتے میں چلتا پانا تو بھائی ہدیہ تو برکت کون لے گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، کبھی بھی ہدیے کی تھیلی میں ہدیہ ڈال کر اے نہ کیا کرو ایڈی کا جو ساتھ 90 واپس کر دیں. پھر چیز لینا ہے تو پتی لانا ہے. ہاں جی وہ منو آ کے بوا نے بوا جی تو 50 واپس کر دیں. لاؤ جی جڑے ٹور گئے یہ ہے جڑے ٹور گئے بچے کی کہنا خدا مدے تیرے ہی کی کہنا. سوائیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، خداوند آپ کو برکت دے اور جہاں تک ہو خداوند کو جب بھی کچھ دیں تو کیا کوشش کرنی ہے اس میں سے جائے اور خرچ کرنا سیکھو. اور بائبل کہتی ہے جب اس نے داؤد نے دعا کی خدا نے دعا سنی اور وبا ملک میں سے کیا لکھا ہے جی. آج بہت ساری وبائیں پتہ کیوں نہیں جا رہی کیونکہ ہم خرچ نہیں کرتے. ایک دفعہ کسی بوڑھے شخص سے پوچھا اس کی گائے کے بارے میں، سنی آخری بات، تو بوڑھے کسان سے پوچھا کہ بزرگوں تو ہڈی ہے مجھ دودھ دیتی ہے؟ کہنا دیتی تے نہیں پر انہوں اگر صرف سوٹیاں مارو نا زور نہ تے دیوار نہ بند چھڑو تے پھر بالٹی کو دو دے چھڑ. تو میں بات سننا کئی ایماندار ایسے ہی نہیں وہ نہیں کٹ دے کچھ چھوٹیاں مارو نا صرف کلام دیا تو پھر روپیے 50 بڑھ چھڑ دے. یہ ایسے ایماندار نہیں بنا. یہ دیوار نہ بنو تو کوئی ٹیکے شیکے لاؤ انرجی دے تے پھر کوئی نہ پرس کے لاؤ دے ورنہ پورا سال پرس دا منہ نہیں کھولتا. کہیں گے خداوند آسمان کھول، اے نہیں میں کھول خداوند کی کھول پر دل لے لے میرا پیارے یسو اس کو اب بڑوا میرا ہے نہیں کھلنا تے میں کھلوا لو آسمان ہی کھل رہا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے تم میرا حصہ میرے گھر میں لاؤ اور میں تمہیں آسمان کھول کر یہاں تک برکت دوں گا تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، شکر گزاری کی دعا کریں گے. اور آج ہمارے لیے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایلڈر الیاس صاحب نانا بھی بن گئے ہیں. انہوں نے مبارکباد بھی دیو تعلیم